اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب معمول والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، جس کے لکھاری ہیں مولانا ارون معاویہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بڑھاپے میں والدین کی خدمت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں، تو نہ کہہ ان کو ہوں نہ جھڑک ان کو، یعنی والدین کو مت جھڑکو۔ یوں تو جوانی ہو یا بڑھاپا، ہر عمر میں والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی سے پیش آنا چاہیے، لیکن بڑھاپے میں اس امر کی خصوصی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ اس عمر کی کمزوری کے باعث انسان میں بات کی برداشت کم ہو جاتی ہے اور مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دور کے لیے خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی کا سلوک کیا جائے اور ہر بات میں ان کی مرضی اور مجاز کا خیال رکھا جائے۔ بڑھاپے میں خدمت کی احتیاج بھی زیادہ ہوتی ہے، جس سے بعض اوقات اہل و عیال بھی اکتانے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ پیرانہ سالی میں انسان کے ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے۔ سعادت مند اولاد کا کام ہے کہ اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت گزاری و فرما برداری سے نہ ہارے۔ قرآن نے تنبیہ کی کہ جھڑکنا اور ڈانٹنا کجا ان کے مقابلے میں زبان سے ہوں بھی مت کہو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب سہارنپوری رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب اور کھانا بھی دھونا پڑے تو کبھی اف بھی نہ کرو، جیسا کہ تمہارے بچپن میں وہ تمہارا پیشاب کھانا دھوتے رہے۔ بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں پر بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ وقت کھونا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگوں کی زندگی میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی بوڑھے والدین کی دعاؤں ہی سے آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ گویا یہ بددعا فرمائی کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جس کے حق میں بددعا فرمائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو، یعنی جس شخص کے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے،
تو وہ انتہائی بدقسمت ہے، کیونکہ خصوصیت سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا بڑے اجر کی بات ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ حدیث کا متن یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا کہ جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی جنت میں داخلہ ہو۔ بحوالہ مسلم شریف۔ والدین بڑی عمر کے ہو جائیں اور ان کے بول و براز تک اٹھانے کی ضرورت پڑے تو ایسے وقت پہ ناک نہ چڑھاؤ اور منہ ترش نہ کرو، کیونکہ تیرے بچپن میں بول و براز اٹھاتے رہے ہیں اور باکثرت اس حال کو دیکھتے رہے ہیں۔ جو شخص بوڑھے لوگوں کو احترام نہ کرے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بوڑھے لوگوں کا بے حق احترام کیا کرتے تھے، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کو رحم و شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور نیکی اور بلائی کا حکم نہ دے، بدی برائی سے منع نہ کرے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ ایک اور حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اپنی عزت اور تنظیم کروانا چاہتے ہو تو بوڑھے لوگوں کی عزت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی جوان کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تنظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی ایسے شخص کو متعین کر دیتا ہے جو اس کی تنظیم کرتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ ان دونوں حدیثوں میں بوڑھے لوگوں کی عزت کے بارے میں کہا گیا ہے، مگر یاد رہے کہ عام بوڑھے لوگوں کی جب عزت کا حکم دیا گیا ہے تو بوڑھے والدین کا مقام تو ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ خواتین و حضرات، آج تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی دو موضوع کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بوڑھے والدین کی ضد کو برداشت کرنا اولاد کا امتحان ہے، اور دوسرا ہے ماں کا خادم جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بن گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔